اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر صدقہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ صدقہ کی جمع صدقات ہے۔ صدقات دو طرح کے ہوتے ہیں، صدقات واجبہ، اس سے مراد زکوٰۃ ہے، صدقات نافلہ، اس سے مراد نفلی صدقے ہیں جو انسان کسی بھی وقت دے سکتا ہے، اس کی کوئی مقدار یا میعاد مقرر نہیں۔ خوشحال شخص زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقات نافلہ کا بھی اہتمام کر سکتا ہے جو اس کے لیے خیر کا ذریعہ ثابت ہوگا، لیکن وہ شخص جس کی آمدن محدود ہے یا جو خود صدقہ لینے کے ماتحت ہے وہ کیا کرے؟ اس کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کرتی ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آگ سے بچو خواہ ایک کھجور صدقہ کر کے ہی۔ یہاں آگ سے مراد نار جہنم ہے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ صدقہ کی مقدار بہت کم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بیان در حقیقت ظاہر کرتا ہے کہ انسان کی نیت مخلص ہونی چاہیے اور مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ تنگ دستی اور کم وسائل کے باوجود انسان کا دل فیاض ہونا چاہیے، دوسروں کی مدد کرنے اور انہیں اپنے پاس موجود اشیاء میں سے کچھ دینے کا ظرف ہونا چاہیے، اپنے رزق میں شریک کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ انسان کو آخرت کے عذاب سے بچاتا ہے، اور اگر دنیا کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آگ تکالیف اور سختیوں کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ خوش دلی سے کیا گیا صدقہ اسے مصائب سے محفوظ رکھتا ہے یا کم از کم ان کی شدت میں کمی لاتا ہے، لیکن صدقہ کرتے وقت دوسرے فرد کی عزت نفس اور دل جوئی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ چند روپے صدقہ کرتے ہیں اور اپنے اوپر وار کر، اپنے بچوں کے اوپر وار کر سائل کو دیتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ سائل کے سامنے یہ عمل نہ کریں تاکہ اس کے دل میں کمتری کا احساس پیدا نہ ہو اور خوش دلی سے آپ کا صدقہ لے۔